السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کب اور کیسے مانگنی چاہیے۔ دعا مانگتے کیسے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک انتہائی عاجز کمزور انسان کے الفاظ اس کے عظیم رب کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں، تو یہ کیسے ہونے چاہیے کہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ سب سے پہلے انسان کو پوری توجہ اور خوشی و خضوع کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ دعا مانگنے کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان پورے اخلاص، توجہ، شوق اور پورے یقین کے ساتھ کہ اس کا رب اس کی دعا ضرور سنے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس سے دعا کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی صرف اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ سب کو دینے والا دراصل وہی ہے۔ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، سب اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوہ وانتم موقنون بالاجابۃ فإن اللہ لا یستجیب لعبد دعاہ عن ظہر قلب غافل۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرو تو دل میں اس کی قبولیت کا یقین رکھ کر سوال کیا کرو، کیونکہ اللہ اس آدمی کی دعا کو قبول نہیں فرماتے جو غافل دل کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ دعا کے ادب میں یہ بھی ہے کہ دعا عاجزی کے ساتھ اصرار کر کے بار بار مانگنی چاہیے۔ یہ نہ کہیں کہ تو چاہے تو دے دے، تو نہ چاہے تو نہ دے، نہیں، بلکہ پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگیں، اور اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ رب دعا سنتا ہے، کیونکہ وہ دیتا ہے۔ رب نہ تو سوتا ہے، نہ اس کو نیند آتی، نہ اونگ آتی ہے، اور اس کو دینے کے لیے کسی کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کا اس پر زور نہیں۔ اسی لیے انسان جب اس سے مانگے تو یہ سوچ کے مانگے کہ اس کو دینے میں پورا پورا اختیار ہے اور وہ میری دعا بھی ضرور سنے گا۔ پھر اسی طرح انسان اپنے اندر کو بالکل تکبر سے خالی کر دے اور یہ سمجھے کہ میں ایک انتہائی حقیر چیز ہوں اور میرا رب عظیم خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اور میں اسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں جو میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا، اور اس کو دینے سے محبت ہے، وہ دے کر خوش ہوتا ہے اور دعا کرنے والے سے خوش ہوتا ہے، اور جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس لیے رب کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ انسان دعا بار بار مانگتا رہے، یہ نہ ہو کہ ایک بار مانگے، دو بار مانگے، اس کے بعد تھک کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میری دعا سنی نہیں جاتی۔ دعا مانگنے کا فائدہ نہیں ہوگا، ہرگز نہ سوچیں یہ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام مسلسل دعائیں مانگتے رہے، اصرار کے ساتھ بار بار مانگتے رہے۔ اس سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک تکرار کے ساتھ بار بار دعا کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، یعنی جب انسان تکرار کے ساتھ بار بار اپنی دعا کو دہراتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، تو اس کا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جس شخص نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی، جنت اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگے تو دوزخ اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس شخص کو دوزخ سے پناہ دے دے۔ دعا کرتے وقت انسان کو حمد و ثنا کے ساتھ آغاز کرنا چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھنی چاہیے۔ جب دعا کے آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔
پھر اسی طرح انسان کی دعا کی قبولیت میں بعض اوقات اس کے گناہ حائل ہو جاتے ہیں، اور جب انسان استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے انسان جب دعا کرے تو اپنے رب سے توبہ و استغفار کرے۔ اسی طرح دعا کرنے کے آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جب دعا کرے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر اپنے قریبی لوگوں کے لیے دعا کرے، اور پھر تمام لوگوں کے لیے دعا کرے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں آتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور تمام مومنوں کو بخش دے جس دن حساب کتاب قائم ہو۔ پھر اسی طرح دعا مانگنے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ انسان جامع الفاظ کے ساتھ، بہترین الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگے، اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کے الفاظ جامع ہو سکتے ہیں۔ کم الفاظ میں زیادہ بڑی چیزیں مانگنی چاہیے۔ اسی لیے ہمیں مسنون دعاؤں کو یاد کرنے اور اس کو پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص چیزیں عطا کی گئی تھیں، جوامع القلم تھیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوتیتو جوامع القلم، مجھے جامع بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے، یعنی کم ورڈز، کم الفاظ لیکن میننگ فل، جس میں سارا مواد آ جائے۔ اسی طرح انسان کو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنا کر دعا کرنی چاہیے۔ اگر زندگی میں انسان نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کام کیا ہے تو مشکل وقت میں، تکلیف کے وقت میں اپنے رب کے ساتھ اس نیک عمل کا ذکر کرے اور دعا کریں۔ جیسے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں بارش ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اتنے میں ایک بڑا پتھر غار کے آگے آ کر گر پڑا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا، جس سے وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ تو اس وقت ان تینوں نے آپس میں یہ سوچا کہ ہم اپنے اس عمل کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو خالصتاً ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا۔ بہرحال تینوں نے اپنے اپنے عمل کا ذکر کیا، جس کی بدولت ان کی دعا قبول ہو گئی اور غار کا پتھر ہٹ گیا، جو کہ بظاہر ناممکنات میں سے تھا۔ اس طرح وہ لوگ وہاں سے نکل آئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کو وسیلہ بنا کر دعا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام ہیں، اسے پکارو ان ناموں کے ذریعے، یعنی ان ناموں کے وسیلے سے دعا مانگو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام مختلف دعاؤں کے آخر میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ان سارے ناموں کو پڑھ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے، یا پھر کسی خاص نام کے ساتھ بھی اس کو پکارا جا سکتا ہے۔ جیسے عموماً ہم یا اللہ تو کہتے ہی ہیں، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ان اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بار بار پکار کر دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح کوئی شخص باوضو دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ابو عامر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور کہا، ابو عامر نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرے لیے استغفار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا، وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان حلال رزق کا اہتمام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ طویل سفر کرتا ہے، پریشان حال ہے، خاک آلود ہے، اس کے بال اور اس کا لباس، اور وہ بہت تھکا ہوا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، یا رب، یا رب، لیکن اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے؟ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پہننا بھی حرام کا، اور وہ حرام پر ہی پرورش پایا، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوتی ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو اسے اپنے کھانے پینے، لباس اور زندگی میں بھرپور طریقے سے حلال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح دعا میں مبالغہ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب
اس امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں مبالغہ کریں گے، یعنی حد سے زیادہ لمبی دعائیں کریں گے، کیونکہ دعا اس وقت تک انسان کو کرنی چاہیے جب تک کہ اس کا خشوع و خضوع قائم رہے اور واقعی وہ اللہ سے دعا کر رہا ہو۔ لیکن صرف لمبی دعا اسی لیے کرنا کہ دعا کرنے سے دعا قبول ہوگی تو اصل چیز کوالٹی ہے۔ بعض اوقات انسان ایک جملہ بولتا ہے کہ جو کہ اتنے درد سے اتنے شدت کے ساتھ بولتا ہے، وہی کافی ہو جاتا ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی الہ مگر تو، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، میں گنہگاروں میں سے ہوں۔ تو ان کی دعا فوراً سے قبول کر لی گئی۔ پھر اسی طرح کچھ مقامات اور اوقات ایسے ہیں جہاں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مثلاً رات کے آخری حصے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ لیکن عموماً انسان رات کے آخری حصے میں گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور یہ قبولیت کا وقت اس سے کھو جاتا ہے۔ تو اسے خصوصی طور پر اگر انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی ہو یا انسان واقعی کسی چیز کے لیے سنجیدہ ہو کہ اسے ملنی چاہیے جو دنیا آخرت کی بھلائی اور خیر میں ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس وقت میں دعا کا اہتمام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمام اوقات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں رب کے قریب ہوتا ہے۔ اگر تم ہو سکے تو تم اس گھڑی اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ۔ ترمذی کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، یعنی مؤذن جب اذان دے رہا ہو تو جو الفاظ ہیں وہ دہرائے جائیں سوائے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے، اس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ جب مؤذن اذان کہہ چکے تو اذان کے بعد کی دعا پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر جو بھی دعا کرنا چاہے انسان اپنے رب کے سامنے رکھے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس وقت انسان کو یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹی چیزیں بھی اپنے رب سے ہی مانگنی چاہیے تاکہ انسان کسی کا محتاج نہ ہو۔ اسی طرح سجدے میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے تو اس وقت خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، دعا مانگنا انسان کے فائدے میں سے ہے، بجائے اس کے کہ انسان فوری مصلی سے اٹھ جائے یا ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دے۔ پھر اسی طرح جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ جمعہ کی آخری گھڑی ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن خصوصی طور پر دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ماہ رمضان میں ہر دن اور رات میں ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وقت بھی زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے۔ عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بارش ہوتے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ زمزم پیتے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو انسان ان مواقعوں کا فائدہ ضرور اٹھائے۔ اسی طرح مریض اور میت کے پاس جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور آخر میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے کلمات بتائے ہیں جن کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ یہ ہیں: اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔
اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ جو تو تنہا ہے، بے نیاز ہے، ایسی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا، نہ ہی وہ جنم دیا گیا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، یہ کہ تو میرے لیے میرے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو یہ دعا پڑھ رہا تھا 3 بار فرمایا، اس کو بخش دیا گیا، اس کو بخش دیا اس کے گیا، صفات اس کو کے بخش ساتھ، دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے کیونکہ ساتھ اس اس نے طرح اللہ اس سے نے دعا کی تھی تو اس کی دعا قبول کر لی گئی۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہماری دعاؤں کو بھی سن لے اور ہمیں دعا کی قبولیت کے اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہمیں دعائیں مانگنے کے آداب سکھا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔